طرح ہیں، ہر معاملات میں عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں، لیکن جہاں پر فرق ہوگا وہاں پر اللہ اور اس کے رسول بتا دیں گے، ہم اپنی طرف سے اس فرق کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ جبکہ امام بخاری نے لکھا عورت کی نماز مرد کی طرح ہے۔ امام بخاری کے الفاظ ہیں كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة۔ ام درداء یہ ایک فقیہہ اور صحابیہ عورت تھی، یہ مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور مردوں ہی کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ اور افسوس آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح نماز نہ پڑھے، عورت مرد کی طرح سجدے میں نہ بیٹھے، اگر وہ سجدے میں جائے تو زمین سے چپک جائے، جبکہ نبی کا فرمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا كما رأيتموني اصلي، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی کا بیسک کلیم اور بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے ابو داؤد شریف سے ایک روایت پڑھی ہے کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں معاملات میں مردوں کی طرح ہیں، لیکن افسوس ہوا بھائی پر کہ ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ معاملات اور احکام میں فرق ہوتا ہے، اور نماز کا تعلق احکام سے ہے، معاملات سے نہیں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات نقل کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل فرمایا ہے کہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، کہ ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مردوں کی طرح بیٹھا کرتی تھی۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب وہ بات منسوب کی جو امام بخاری نے کہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب وہ بات منسوب کی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر آگے مزید ایک بات ایڈ کی کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل نماز مردوں کی طرح ہوا کرتی تھی، یہ اپنی جانب سے انہوں نے ایڈ کی ہے۔ اس کے بعد بھائی نے ایک روایت پیش کی ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا وہ صحابی رسول حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر اصحاب جو تھے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے دے، فلیؤمکم اکبرکم، تم میں کا جو بڑا ہو وہ امامت کرے۔ اب میرا بھائی سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی کسی بہن سے یا اپنی گھر کی کسی عورت سے اذان دلوا سکتے ہیں، یا آپ کی کوئی بڑی بوڑھی دادی یا نانی وہ آپ کے یہاں مسجد میں جا کر امامت کے فرائض انجام دے سکتی ہے؟ اگر نہیں دے سکتی ہے اور یقیناً نہیں دے سکتی تو پھر آپ برائے کرم مرد عورت کی نماز میں فرق کے لیے یہ روایت پیش نہ کیجیے۔